السلام علیکم دوستو، سنی بھائیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ دیوبندی ایک عالم ہے کوثر نیازی، اور یہ کافی ٹائم پہلے میں اس آڈیو کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے مل گئی، آج میں اپنے نیٹ پر ڈال رہا ہوں۔ یہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کس قدر منہ بھر کر تعریف کرتا ہے، دل سے تعریف کرتا ہے، اور اپنے عقائدوں کو غلط بھی بتاتا ہے۔ اور کچھ اعلیٰ حضرت کے شعر نے پڑھے ہیں اور کہا احمد رضا ہی کا نظریہ سب سے زیادہ صحیح ہے۔ حالانکہ یہ دیوبندی ہے، اور لیکن دیوبند سے توبہ نہیں کی تھی اس نے، لیکن اعلیٰ حضرت کی تعریف کس قدر کر رہا ہے۔ کوثر نیازی اور اس کے کتنے تقریر ہے اعلیٰ حضرت کی تعریف میں، کئی کانفرنس نے اعلیٰ حضرت کی تعریف میں خود رکھوائی ہیں۔ یہ آج سے قریب 50-40 سال پہلے کا عالم ہے جو ختم ہو گئے، اور اس نے اشرف علی کی صحبت بھی مشہور کی، اور اس نے اشرف علی کا وہ بھی بتایا ہے جو اشرف علی نے اعلیٰ حضرت کے لیے دعا مغفرت کی تھی، اور ان کے عالموں نے بتایا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی مغفرت تو اسی دو شعروں میں اللہ تعالیٰ کر دے گا کہ تم نے مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام لکھا، اور اتنے بڑے عالموں کو کافر کہہ دیا، مصطفیٰ سے ہماری اتنی محبت کرتے تھے، خدا فرمائے گا۔ جی تو یہ آپ پورا بیان سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سید ریاست علی قادری صاحب اس وقت خطبہ استقبالیہ پیش کر رہے تھے، جس کے چند اہم نکات انہوں نے پیش کیے۔ ایک بات میں یہاں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ محترم المقام حکیم محمد سعید صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ غالباً پچھلے سے پچھلے سال کی کانفرنس میں بھی اس مجلس علمی کی انہوں نے صدارت کی تھی، اور علم و حکمت کی وہ جو خدمت کر رہے ہیں وہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے مدینۃ الحکمت کو آباد کر کے اہل فکر و نظر کی بستیاں آباد کی ہیں، ان سے ہم سب واقف ہیں۔ انہوں نے اس کانفرنس میں ایک اعلان فرمایا تھا کہ مدینۃ الحکمت میں ایک گوشہ اعلیٰ حضرت قائم کیا جائے گا۔ میں اور ہمارا ادارہ اور اراکین ان کے مشکور ہیں ان کے اس اعلان پر، اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکیم محمد سعید صاحب بہت جلد ہمیں یہ اطلاع دیں گے کہ وہ گوشہ قائم ہو چکا ہے، تو ہم ان سے ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے پاس سینکڑوں کتابوں کی لسٹ موجود ہے جو ہم ان کی خدمت میں پیش کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے مخطوطات، نایاب مخطوطات ہیں جو بر صغیری نہیں بلکہ عالم اسلام میں اعلیٰ حضرت کے وہ مخطوطات کہیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، وہ بھی ہم ان کی لائبریری میں رکھوانا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں توقع ہے کہ اس مجلس علمی میں اس بار وہ ہمیں یہ خوشخبری سنائیں گے کہ وہ گوشہ اعلیٰ حضرت مدینۃ الحکمت میں قائم ہو چکا ہے۔ اس وقت اس مجلس میں وہ جن کا سب کو انتظار تھا، میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب مولانا کوثر نیازی صاحب کو، اور بغیر تعارف کے ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ یہ تعارف کے محتاج نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اردو زبان میں جب کبھی آن حضرت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے سرکار ختمی مرتبت کا وجود باجود ذہن میں آتا ہے، اور جب اعلیٰ حضرت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے سرکار کے ایک غلام احمد رضا خان بریلوی کا نام سامنے آ جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ مقام امام احمد رضا خان کو ان کے ماننے والوں کی خوش عقیدگی سے نہیں ملا، یہ ان کے فنا فی الرسول اور ایک ہمس جہت شخصیت ہونے کا فیضان۔ برے صغیر پاک و ہند میں یوں تو کئی جامع و صفات شخصیات گزری ہیں، مگر جب ایک غیر جانبدار مبصر ان سب کا جائزہ لیتا ہے تو جیسی ہمہ صفت موصوف شخصیت شاہ رضا کی نظر آتی ہے ویسی کوئی دوسری نظر نہیں آتی۔ کون سا علم تھا جس پر ان کو دسترس نہ تھی؟ تفسیر، حدیث، فقہ
ہندسہ، ریاضی، سائنس، فلسفہ، علم حیات، جفر، طبیعیات، کیمیا، اقتصادیات، ارضیات، طب، جغرافیہ، تاریخ، سیاسیات، علم مناظرہ، جبر و مقابلہ، نحو، صرف، علم معانی، علم بیان، علم بدائع، علم صنائع، قرات، تجوید، تصوف، سلوک، لغت، شاعری، ادب، خط نسخ، خط نستعلیق، ان کے سوانح نگاروں نے 60 کے قریب علوم گنوائے ہیں جن میں انہیں مہارت تامہ حاصل تھی۔ وہ بیک وقت ایک عظیم ادیب بھی تھے اور خطیب بھی، مناظر بھی تھے اور متکلم بھی، محدث بھی تھے اور مفسر بھی، فقیہ بھی تھے اور سیاستدان بھی، اور جب وہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتے ہیں تو غلط نہیں کہتے، اور اس لفظ سخن میں کلام کی سبھی شاخیں شامل ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دی۔ گردش ایام کی یہ بھی ایک عجیب ستم ظریفی ہے کہ تاریخ کی اکثر و بیشتر عظیم شخصیات مقبول ہونے کے ساتھ ساتھ مظلوم بھی رہا کی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے باب میں لوگوں کو 2 خانوں میں تقسیم کیا ہے، کسی کو غیر جانبدار نہیں چھوڑا۔ کچھ کو ان سے سخت عقیدت رہی ہے تو کچھ عداوت کی حد تک ان کے مخالف رہے ہیں۔ اس مخالفت میں ان کی ذات پر پروپیگنڈے کی دھول بھی اڑائی گئی ہے۔ امیر المومنین علی مرتضیٰ کو دیکھ لیجئے، نصیری نے انہیں خدا بنا دیا تو خوارج نے کافر ٹھہرایا۔ ہمارے قریبی دور کی مثال محمد علی جناح ہیں، چاہنے والوں نے انہیں قائد اعظم کہا اور فتوی بازوں نے انہیں کافر اعظم۔ یہی صورتحال امام احمد رضا کی شخصیت کے باب میں رہی۔ جو ان کی شخصیت کا عرفان رکھتے ہیں ان کے نزدیک وہ بر صغیر کے امام ابو حنیفہ تھے، اور جو ان سے مخاصمت کی حد تک مخالفت رکھتے ہیں ان کے نزدیک وہ ایک بدعتی متشدد مفتی اور مناظر اور ایک انگریز نواز مولوی تھے، اور بس۔ معاصرت تو ہمیشہ سے سبب منافرت رہی ہے، لیکن افسوس کہ ان کی وفات کے 71 سال بعد بھی نقد و نظر کا مطلع اب تک گرد آلود ہے۔ تعصب کی رنگین اینکیں لگا کر دیکھنے والوں نے صاف نظروں سے ابھی تک ان کا روئے تاباں دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر وہ انصاف کرتے تو انہیں یہ جاننے میں کوئی دشواری نہ ہوتی کہ امام رضا کے خلاف پھیلائے جانے والا پروپیگنڈا مخالفین کے اپنے دلوں پر چھائے ہوئے غبار کدورت کا نتیجہ ہے، ورنہ خود امام کے زبان و قلم اور قول و فعل سے نکلا ہوا ہر لفظ تو زبان حال سے یہ پکار رہا ہے کہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چون غلام آفتابم ہم از آفتاب گویم۔ کیا ستم ظریفی ہے کہ جو رد بدعات میں شمشیر برہنہ تھا اسے خود حامی بدعات قرار دیا گیا۔ ان کے افکار و فتاوی کا مطالعہ کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ جتنی سخت مخالفت خلاف پیمبر راہ گزینی کی انہوں نے کی، شاید ہی کسی اور نے کی۔ ان کے ایک معاصر حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی نے مرشد کو سجدہ تعظیمی کے نام سے ایک کتابچہ لکھا تو امام رضا نے حرمت سجدہ تعظیم کے نام سے اس کا جواب لکھا اور 100 سے زیادہ آیات و احادیث سے اسے حرام ثابت کیا۔ عام طور پر لوگ پیری مریدی کو اسلام کا لازمہ قرار دیتے ہیں، مگر آپ نے اپنی مشہور کتاب السنیۃ الانیقہ میں لکھا ہے کہ انجام کار رستگاری کے واسطے صرف نبی کو مرشد جاننا بس ہے۔ البتہ اصلاح ذات کے لیے کسی کو مرشد بنانا اور اس کی بیعت کرنا ان کے نزدیک جائز بھی تھی اور مفید بھی۔ اسی طرح ہمارے ہاں قبروں پر چراغاں کیا جاتا ہے، مگر امام رضا قبروں پر چراغ جلانے کو بدعت قرار دیتے ہیں، اور صرف اس صورت میں اس کے جواز کے قائل ہیں جب قبر رستے میں واقع ہو یا مسجد میں ہو اور اس کی روشنی سے مسافروں اور نمازیوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہو۔ آج کل مزاروں پر منوں اور ٹنوں کے حساب سے چادریں چڑھانے کا رواج ہے، اور یہ چادریں بھی عام طور پر وزیروں اور امیروں کی دستار بندی میں استعمال کی جاتی ہیں۔ امام احمد رضا قبر پر صرف ایک چادر چڑھانے کی حد تک اس کے جواز کے قائل ہیں، ڈھیروں چادریں چڑھانے کو بطور رسم جائز نہیں سمجھتے۔ لکھتے ہیں جو دام اس میں صرف کریں ولی اللہ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کے لیے محتاج کو دیں۔ ناواقف لوگ آج کل کی قوالیوں کو بھی امام رضا کے مکتب فکر کی پہچان قرار دیتے ہیں،
مگر آپ نے اپنے رسالہ مسائل سما میں ان قوالیوں کو ناجائز ٹھہرایا ہے جنہیں مزامیر کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امام رضا بہت متشدد تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں بڑے بڑے علماء اور اکابر کو کافر ٹھہرایا ہے، مگر میں کہتا ہوں یہی ایک بات تو انہیں دوسرے مکاتب فکر کے مقابلے میں ممیز اور مشخص کرتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کے اکثر لوگ انہیں بریلوی نامی ایک فرقے کا بانی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے صرف حنفی اور سلفی ہیں اور بس۔ ان کے مقابلے میں جن لوگوں کو دیوبندی کہا جاتا ہے، فقہی مسلک اور اکثر و بیشتر دوسرے مسائل میں وہ بھی وہی نقطہ نظر رکھتے ہیں جو شاہ احمد رضا خان بریلوی کا ہے۔ پیری مریدی ان کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، فیض قبور کا وہ بھی اعتراف کرتے ہیں، عدم تقلید کے وہ بھی مخالف ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی فقہ کو دوسرے تمام فقہی اصولوں پر وہ بھی ترجیح دیتے ہیں۔ اصل جھگڑا یہاں سے چلا کہ ان کے بعض بڑوں کی خلاف احتیاط تحریروں کو امام رضا نے قابل اعتراض گردانا، اور چونکہ معاملہ عظمت رسول کا تھا، توہین رسول کی بنیاد پر انہیں فتووں کا نشانہ بنایا۔ دیکھا جائے تو یہی فتوے امام بریلوی اور ان کے مکتب فکر کے جداگانہ تشخص کا مدار ہے۔ جس تشدد کی دہائی دی جاتی ہے وہی ان کی ذات کی پہچان اور ان کی پوری حیات کا عرفان۔ وہ فناف رسول تھے، اس لیے ان کی غیرت عشق احتمال کے درجے میں بھی توہین رسول کا کوئی خفی سے خفی پہلو بھی برداشت کرنے کو تیار نہ تھی۔ دم آخری اپنے عقیدت مندوں اور وارثوں کو جو وصیت کی وہ بھی یہی تھی کہ جس سے اللہ اور رسول کی شان میں ادنا توہین پاؤ، پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو، فوراً اس سے جدا ہو جاؤ۔ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخ دیکھو، پھر وہ کیسا ہی بزرگ و معظم کیوں نہ ہو، اپنے اندر سے اسے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ وصایا شریف۔ میں نے صحیح بخاری کا درس مشہور دیوبندی عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی مرحوم و مغفور سے لیا ہے۔ کبھی کبھی اعلیٰ حضرت کا ذکر آ جاتا تو مولانا کاندھلی فرمایا کرتے، مولوی صاحب، اور یہ مولوی صاحب ان کا تقیہ کلام تھا، مولانا احمد رضا خان کی بخشش تو انہی فتووں کے سبب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو احمد رضا خان، تمہیں ہمارے رسول سے اتنی محبت تھی کہ اتنے بڑے بڑے عالموں کو بھی تم نے معاف نہیں کیا، تم نے سمجھا کہ انہوں نے توہین رسول کی ہے تو ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا، جاؤ اسی ایک عمل پر ہم نے تمہاری بخشش کر دی۔ کم و بیش اسی انداز کا ایک اور واقعہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی سے میں نے سنا۔ فرمایا جب حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کی وفات ہوئی تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو کسی نے آ کر اس کی اطلاع کی۔ مولانا تھانوی نے بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب وہ دعا کر چکے تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا، وہ تو عمر بھر آپ کو کافر کہتے رہے اور آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ فرمایا اور یہی بات سمجھنے کی ہے کہ مولانا احمد رضا خان نے ہم پر کفر کے فتوے اس لیے لگائے کہ انہیں یقین تھا کہ ہم نے توہین رسول کی ہے، اگر وہ یہ یقین رکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو خود کافر ہو جاتے۔ حقیقت میں جسے لوگ امام رضا کا تشدد قرار دیتے ہیں وہ بارگاہ رسالت میں ان کے ادب و احتیاط کی روش کا نتیجہ ہے۔ شاعر نے شاعری نہیں کی، شریعت کی ترجمانی کی ہے جب یہ کہا ہے کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آید جنید و بایزید اینجا۔ اور میرا اپنا ایک شعر ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا۔ ادب اور احتیاط کی یہی روش امام رضا کی تحریر و تقریر کے ایک ایک لفظ سے عیاں ہے۔ ادب اور احتیاط کی یہی روش امام رضا کی تحریر و تقریر کے ایک ایک لفظ سے عیاں ہے۔ یہی ان کا سوز نہاں ہے جو ان کا حرز جاں ہے، ان کا طغرائے ایمان ہے، ان کی آہوں کا دھواں ہے، حاصل کون و مکاں ہے، برتر از این و آں ہے، باعث رشک قدسیاں ہے،
راحت قلب आशिकां है, सुरमे चश्मे सालिकां है और तर्जुमे कंजुल ईमान है। वो वजदक ज़ालन फहदा के तर्जुमे को देख लो। कुरान पाक शहादत देता है मादुल्ला साहिबुकुम व मा गवा, रसूल गरामी न गुमराह हुए न भटके। गल्ला माजी का सीगा है, मतलब यह है कि माजी में आप कभी भी गुमगश्ता राह नहीं हुए। अरबी ज़ुबान एक समुंदर है, उसका एक एक लफ्ज़ कई कई मफहूम रखता है। तर्जुमा करने वाले अपने अकायद व अफकार के रंग में उनका कोई सा मतलब अखज़ कर लेते हैं। वजदा का ज़ालन का तर्जुमा मादुल्ला की शहादत कुरानी को सामने रखकर अज़मत रसूल के ऐन मुताबिक करने की ज़रूरत थी, मगर तर्जुमा निगारों से पूछो उन्होंने आयत कुरानी से क्या इंसाफ किया है। शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन तर्जुमा करते हैं और पाया तुझको भटकता फिर राह समझाई। कहा जा सकता है मौलाना महमूदुल हसन अदीब न थे, उनसे चूक हो गई। आइए अदीब शहीर और मशहूर मुसन्निफ और सहाफ़ी मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी की तरफ रुजू करते हैं। उनका तर्जुमा ये है, और आपको बेखबर पाया सो रास्ता बताया। मौलाना दरियाबादी फिर पुरानी वज़ा के अहले ज़ुबान थे, उनके सहवे कलम से सरफ नज़र कर लीजिए। इस दौर में उर्दू मुअल्ला में लिखने वाले नामवर अहले कलम हज़रत मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी के दरवाज़े पर दस्तक दीजिए। उनका तर्जुमा यूँ है, और तुम्हें नावाकिफ़ राह पाया और फिर हिदायत बख्शी। अल्लाह बिल्लाह, पैगंबर की गुमरही और फिर हिदायत याबी में जो जो वसवसे और खरखशे छुपे हुए हैं उन्हें नज़र में रखिए, और फिर कंजुल ईमा में इमाम रज़ा के तर्जुमे को देखिए। ब्यावरेद गरीं जास बवद सखुन दाने, गरीब शहर सखुन हाय गुफ्तनी दारद। इमाम ने क्या इश्क अफरोज़ और अदब आमोज़ तर्जुमा किया है। फरमाते हैं, और तुम्हें अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ राह दी। क्या सितम है कि फ़िरका परवर लोग रुश्दी की हफ़वात पर तो ज़ुबान खोलने और आलम इस्लाम के कदम बकदम कोई कार्रवाई करने में इसलिए तामुल करें कि कहीं आकायाने वली नेमत नाराज़ न हो जाएं, मगर इमाम अहमद रज़ा के इस ईमान परवर तर्जमे पर पाबंदी लगा दें जो इश्क़ रसूल का ख़ज़ीना और मारिफ़ इस्लामी का गंजीना है। जुनू का नाम खिरद रख दिया, खिरद का जुनू जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज कर। शायरी एक और मैदान है जहाँ बेअख्तियार अदब व एहतियात का दामन हाथ से छूट जाता है, और शायरी में भी नात गोई की सिनफ तो एक ऐसी मुश्किल सिनफ सुखुन है जिसमें एक एक कदम पुल सिरात पर रखना पड़ता है। यहाँ एक तरफ मोहब्बत है तो एक तरफ शरीयत। एक शायर ने रोज़े रसूल पर अपनी हाज़री का मंजर यूँ खींचा है, किस बीमो रिजा के आलम में तैयबा की ज़ियारत होती है, एक समत मोहब्बत होती है, एक समत शरीयत होती है। लेकिन हकीकत में ये कैफियत सिर्फ रोज़े रसूल पर हाज़री के वक्त ही तारी नहीं होती, नात कहते वक्त हर शेर इसी इम्तिहान व आजमाइश से दो चार होता है। यहाँ भी एक तरफ मोहब्बत होती है, एक तरफ शरीयत। अगर सिर्फ शरीयत को मलहूज़ रखा जाए तो शेर शेर न रहे, वाज़ो तकरीर बन जाए, और अगर सिर्फ मोहब्बत के तकाजे पूरे किए जाएं तो एक एक लफ्ज़ शरीयत की जराहत का मुजरिम ठहरे। उर्फ़ी शिराजी का शेर मेरे एक दोस्त पढ़ चुके हैं, उर्फ़ी मशताबी रहे ना तस्त न सहरा, आहिस्ता कि राह बरदमे तेगस्त कदम रा। उर्फ़ी जल्द जल्द कदम न उठा, ये नात का मैदान है, सहरा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता चल क्योंकि तू तलवार की धार पर कदम रख रहा। इमाम अहमद रज़ा को भी इस मुश्किल का कामिल एहसास है। वो लिखते हैं, नात कहना तलवार की धार पर चलना है। बढ़ता है तो उलूहियत में पहुंच जाता है और कमी करता है तो तनकीस होती है। इसीलिए एक जगह फरमाया, कुरान से मैंने नात गोई सीखी। इस मेयार को सामने रखकर हम नातिया शायरी के ज़खायर पर नज़र डालते हैं तो इस पर सिर्फ एक ही शायर पूरा उतरता है, और वो खुद शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी।
آپ سب جانتے ہیں میں ادب کا طالب علم ہوں، برا بھلا شعر بھی کہہ لیتا ہوں۔ اردو، عربی، فارسی تینوں زبانوں کا نعتیہ کلام میں نے دیکھا ہے اور بالاستیاب دیکھا ہے، اور میں بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ تمام زبانوں اور تمام زمانوں کا نعتیہ کلام ایک طرف، اور شاہ احمد رضا کا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ایک طرف، دونوں کو ایک ترازو میں رکھا جائے تو شاہ رضا کے سلام کا پلڑا پھر بھی جھکا رہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ یہ سلام اردو زبان کا قصیدہ بردہ ہے تو اس میں ذرا بھر بھی مبالغہ نہ ہو۔ جو زبان و بیاں، جو سوز و گداز، جو معارف و حقائق، قرآن و حدیث اور سیرت کے جو اسرار و رموز، انداز و اسلوب میں جو قدرت و ندرت اس سلام میں ہے، وہ کسی زبان کی شاعری کے کسی شہپارے میں نہیں۔ مجھے افسوس ہے قلم نے اس جانب توجہ نہیں دی، ورنہ اس کے ایک ایک شعر کی تشریح میں کئی کتابیں لکھی جا سکتی۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ نے کسی زبان کی شاعری میں سرکار ختمی مرتبت کی ریش مبارک کی یہ تعریف نہ سنی ہو۔ ذرا تصور کیجئے، ایک نہر ہے، اس کے ارد گرد سبزہ ہے، اس سبزے سے نہر کا حسن دوبالا ہو گیا۔ اب نہر کس کو کہا؟ سرکار کے دہن مبارک کو۔ نہر عربی زبان میں دریا کو کہتے ہیں، آپ کے دہن مبارک کو نہر رحمت قرار دیا کہ ایک رحمت کا دریا ہے جو اس دہن اقدس سے موجزن ہے۔ ایک فارسی شاعر نے کہا، نہ رفت لا بزبان مبارکش ہرگز مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ۔ آپ کی زبان مبارک سے اشہد اللہ الہ الا اللہ میں جو لا ہے، اس کے علاوہ لا یعنی نہیں کا لفظ کبھی نہیں فرمایا گیا۔ شاہ رضا کہتے ہیں، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ دہن اقدس، یہ نہر رحمت کہ سفر طائف میں پتھروں کی برسات ہوئی، سر مبارک سے خون بہا، نالین مبارک تک آ گیا، مگر ہاتھ دعا کو اٹھا دیے، عرض کیا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما، یہ لوگ نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، میرے مقام اور پیغام سے بے خبر۔ تو اس دہن اقدس کو نہر رحمت کہا، اور ریش مبارک کیا ہے؟ اس نہر رحمت کے ارد گرد لہلہانے والا سبزہ، جس نے نہر رحمت کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ اب شعر ملاحظہ فرمائیے، خط کی گرد دہن وہ دلارا پھبن، خط کی گرد دہن وہ مبارک پھبن، سبزۂ نہر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شاہ رضا آگے بڑھتے ہیں، سرکار کی، آپ کی ازواج مطہرات کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، اولیاء کبار کی، بالخصوص حضرت غوث الاعظم کی جو امام الاولیاء ہیں، تعریف کرنے کے بعد حرف مطلب زبان پر لاتے ہیں، مگر اس میں بھی کیا امتیاز و اختصاص ہے؟ درخواست ذاتی نہیں جماعتی ہے، انفرادی نہیں اجتماعی ہے، صرف اپنے لیے نہیں پوری امت کے لیے ہے۔ کہتے ہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اور خود کیا چاہتے ہیں؟ یہ سلام اور نعت لکھنے سے غرض کیا ہے؟ کہتے ہیں میں تو صرف اتنا انعام چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب سب آپ پر سلام بھیج رہے ہوں، مقرر ہیں، مجھے آواز دے کر کہیں احمد رضا تم بھی تو سلام سناؤ، وہی سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو میری مزدوری وصول ہو جائے گی۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بات پھیل گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مخالفین جس بات کو شاہ احمد رضا کا تشدد کہتے ہیں، وہ تشدد نہیں، ان کا عشق رسول ہے، ان کا ادب و احتیاط ہے، جو فتویٰ نویسی سے لے کر ترجمہ قرآن تک اور ترجمہ قرآن سے لے کر ان کی نعتیہ شاعری تک ہر جگہ آفتاب و مہتاب بن کر ذوفشانی کر رہا۔ اور کہنے والوں کی زبان کون روک سکتا ہے؟ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاہ احمد رضا اول و آخر ایک انگریز نواز شخصیت تھی۔ خلافت، ترک موالات اور تحریک ہجرت کی سبھی انقلابی تحریکوں میں ان کی روش انقلاب دشمنی پر مبنی تھی۔
ہندوستان کے دارالاسلام اور دارالحرب ہونے کی بحث میں بھی ان کا نقطہ نظر رجت پسندانہ تھا، اس لیے بر صغیر کی تحریک آزادی میں انہوں نے محض منفی کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام احمد رضا پالیٹیشین نہیں، اسٹیٹس مین تھے، سیاسی لیڈر نہ تھے، مدبر تھے۔ پالیٹیشین اور سیاسی لیڈر عوام کی خواہشات کے تابع ہوتے ہیں، جبکہ اسٹیٹس مین اور مدبرین پیش بینی کر کے حالات کا رخ معین کرتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ مذکورہ تحریکیں اپنے اپنے وقت میں جذباتیت کا ایک سیل رواں تھیں، مگر ان تحریکوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ تحریک ہجرت پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا رئیس احمد جعفری ندوی نے لکھا ہے، پھر ہجرت کی تحریک اٹھی، 18,000 مسلمان اپنا گھر بار جائیداد اسباب غیر منقولہ اونے پونے بیچ کر، خریدنے والے زیادہ تر ہندو ہی تھے، افغانستان ہجرت کر گئے، وہاں جگہ نہ ملی، واپس کیے گئے، کچھ مرکھپ گئے، جو واپس آئے تباہ حال، خستہ درماندہ، مفلس، قلاش، تہی دست، بے نوا، بے یار و مددگار۔ اگر اسے ہلاکت نہیں کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اور تحریک ہجرت اس بحث کا منطقی نتیجہ تھی کہ ہندوستان دارالاسلام ہے یا دارالحرب۔ امام رضا اسے دارالحرب قرار نہیں دیتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اس سے مسلمانوں کے لیے سود کھانا تو جائز ہو جائے گا، مگر ہجرت اور تلوار اٹھانا ان پر لازم ہو جائے گا، اور یہ ان کے لیے تکلیف مالا یطاق۔ وہ اسے دارالاسلام قرار دیتے تھے کہ سینکڑوں برس مسلمان اس پر حکمران رہے تھے، اب بھی سرزمین میں امن تھا اور مسلمانوں کو دینی فرائض کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ حیرت ہے کہ جو لوگ انگریز کے زمانے میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دینے پر مصر تھے، آج ہندو راج میں اسے دارالحرب قرار دینے کا لفظ بھی منہ سے نہیں نکالتے۔ مطلب واضح ہے، انگریز کے زمانے میں ہندو پس پردہ ان فتووں کی تار ہلا رہے تھے، جن میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا جا رہا تھا تاکہ مسلمان انگریز کے خلاف تلوار اٹھائیں، مرکھپ جائیں، اور جو باقی بچیں وہ ہجرت کر کے اس سرزمین ہی کو چھوڑ جائیں۔ آج ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا جائے تو ہندو سیکولرزم کا طلسم پاش پاش ہوتا ہے۔ مسلمان جہاد کے نام پر برسرے پیکار ہوں یا ہجرت کریں، سیکولرزم کے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے۔ اس لیے آج ہندوستان کو دارالحرب قرار دینے والے مفتیان کرام کے وارث مہر بلب ہیں، اور اس طرح اپنے عمل سے امام احمد رضا کے فتوے کی تائید کر رہے ہیں۔ تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات کا معاملہ بھی اس سے چندہ مختلف نہیں۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی، اس میں ہندوستان سے فوجی بھرتی کرنے کے لیے برطانیہ نے اعلان کیا کہ جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے اس وقت مسلمانوں کے سامنے پاکستان کا نصب العین نہ تھا۔ ہندوستان آزاد ہوتا تو حکومت ہندو اکثریت ہی کی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ گاندھی جی نے فوجی بھرتی کی زبردست حمایت کی، اور 2 لاکھ کے قریب ہندو اور مسلمان سپاہی انگریزی افواج کے ساتھ مل کر لڑے۔ ترکی کو اسی جنگ میں شکست ہوئی۔ فتح پانے کے بعد انگریز وعدے سے پھر گیا، اب گاندھی جی اسے سزا دینے کی فکر میں تھے۔ اس مقصد کے لیے خلافت کا مسئلہ ڈھونڈ نکالا گیا، حالانکہ سب جانتے تھے کہ ترکی کی سلطنت عثمانیہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے خلافت کے نام پر ایک دھبے سے کم نہیں، مگر یکا یک کہا جانے لگا کہ ترکی کا سلطان اسلام کا خلیفہ ہے اور اس کی خلافت ختم کرنا اسلام پر حملہ کرنے کے مترادف۔ مسلمان بفر گئے، ایک تحریک چل نکلی، مگر طرفہ تماشا یہ ہے کہ تحریک کی قیادت گاندھی جی کے ہاتھ میں تھی۔ گویا جو ہندوستان میں مسلمانوں کو ایک الگ خطہ زمین دینے کے حق میں نہ تھا، وہ عالمی سطح پر مسلمانوں کی خلافت بحال کرا رہا تھا۔ شاہ احمد رضا گاندھی جی کے بچھائے ہوئے اس دام ہمرنگ زمین کو خوب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے متحدہ قومیت کے خلاف اس وقت آواز اٹھائی جب اقبال اور قائد اعظم بھی اس کی زلف گراگیر کے اسیر تھے۔ دیکھا جائے تو 2 قومی نظریے کے عقیدے میں امام رضا مقتدا ہیں اور یہ دونوں حضرات مقتدی۔ پاکستان کی تحریک کو کبھی فروغ حاصل نہ ہوتا اگر امام احمد رضا سالوں پہلے مسلمانوں کو ہندوؤں کی چالوں سے باخبر نہ کرتے۔ یہی صورتحال تحریک موالات کی تھی۔
गांधी जी मुसलमानों को हिंदुओं के साथ मिलकर हर किस्म के बाइकाट के लिए उकसा रहे थे। इमाम अहमद रज़ा का मौक़िफ़ ये था कि मवालात दोस्ती और मोहब्बत को कहते हैं। हुक्म मुशरिकीन और कुफार से दोस्ती और मोहब्बत न करने का है, लेन देन और मुआमलत के तर्क का नहीं। और जहाँ तक दोस्ती की मुमानियत का ताल्लुक़ है, इसमें अंग्रेज़ की तख़सीस नहीं, इसमें हिंदू भी शामिल है। एक मुशरिक से प्यार की पींगें बढ़ाकर दूसरे मुशरिक का मुकातिया मुसलमानों को ज़ेब नहीं देते। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह तहरीक तर्क मवालात के मुखालिफ थे, मगर मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली समेत बहुत से मुसलमान रहनुमा इस मसले में गांधी जी के साथ थे। इमाम अहमद रज़ा के कलिमा हक से मुतासिर होकर ये सियासी अकाबिर भी आहिस्ता आहिस्ता हिंदू की सियासत से बाखबर होते चले गए। खुद अल्लामा इकबाल एक ज़माने में तहरीक खिलाफत की सूबाई कमेटी के सदर थे, मगर जब तहरीक के असल हदफ से आगाह हुए तो सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। उनके ये अशार इसी दौर की यादगार हैं। नहीं तुझको तारीख़ से आगही क्या, खिलाफत की करने लगा तू गदाई, खरीदे ना हम जिसको अपने लहू से, मुसलमान को है नंग वो पादशाही। जिस ज़माने में ये तहरीकें चल रही थीं, इनमें अवामी जज्बात बिखरे हुए थे। वैसे भी हमारी कौम बदकिस्मती से इंतहा पसंद वाक़ई हुई है। बकौल शायर, अफसोस हम चले न सलामत रवी की चाल, या बेखुदी की चाल चले या खुदी की चाल। ऐसे में मुखालफतों और इल्ज़ाम तराशियों की परवाह न करते हुए मसलक एतदाल पर कायम रहना और दो कौमी नज़रिए के फ़रोग़ के लिए मुदब्बिराना दूरबीनी की सियासत पर कारबंद रहना इमाम अहमद रज़ा ख़ान जैसे आहनी आसाब रखने वाले इंसान ही का काम था। रहा ये कहना कि उनके ये इक़दामात अंग्रेज़ नवाजी पर मबनी थे, तो ये बात वही कह सकता है जो या तो इमाम रज़ा के मसलक को सरे से जानता ही ना हो, या तो सरे से उनके मसलक को जानता ही ना हो, या जानता हो मगर जानकर न मानना चाहता। एक ऐसा मर्द मोमिन जिसे अंग्रेजी साम्राज्य से इतनी नफरत हो कि वो उसकी कचहरी में जाने को हराम समझता हो, जो मुकदमा कायम हो जाने के बावजूद उसकी अदालत में न गया हो, जो खत लिखता हो तो कार्ड और लिफाफे की उल्टी तरफ पता लिखता हो ताकि अंग्रेज बादशाह और मलका का सर नीचा नजर आए, जिसने अपनी वफात से 2 घंटे पहले ये वसीयत की हो कि इस दालान से डाक में आए हुए वो तमाम खतूत जिन पर मलिका और बादशाह की तस्वीर है और वो तमाम सिक्के और रुपए पैसे जिन पर ये तस्वीरें हैं सब बाहर फेंक दिए जाएं ताकि फरिश्ता है रहमत को आने में दुश्वारी न हो, जिसने नात गोई में भी किसी को नमूना माना और उसे सुल्तान नात गोया करार दिया तो वो हज़रत मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी थे, जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया। इस सिलसिले में बाकायदा जिद्दोजहद की और 1858 में मुरादाबाद के चौक में उन्हें बरसरे आम फांसी दे दी गई। उसके बारे में ये कहना कि वो अंग्रेज़ का हामी था, ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि सूरज जुल्मत, फूल बदबू, चांद गर्मी, समुंदर खुश्की, बहार पतझड़, सबा सरसर, पानी हिद्दत, हवा हब्स और हिकमत जहालत का दूसरा नाम है। पापोश में लगाई किरण आफताब की, जो बात की खुदा की कसम लाजवाब।